اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستو، اسلامی ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، دینی اور ایمانی نونہالوں، سب سے پہلے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اور آپ سب کو اس مقدس مہینے میں اپنے اس گھر میں بیٹھ کر کے کچھ دین کی باتیں کرنے اور کہنے سننے کا موقع عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیٹھک کو قبول فرمائے اور سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے بعد ہم حکومت دبئی کے شکر گزار ہیں جنہوں نے دائرہ شؤون الاسلامیہ کے تحت یہ پروگرام رمضان میں چلایا اور جن کی کوششوں سے ہمیں اور آپ کو یہاں بیٹھنے کا ایک موقع ملا ہے، وہ بھی ہماری اور اب سب کے شکر گزاری کے مستحق ہیں جو ہر سال اس طرح سے رمضان کے مہینے میں اور غیر رمضان میں بھی دینی پروگرام کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے۔ دوستو، آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کا ہمیں دائرہ نے کچھ مشورہ دیا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ استغفار، اسباب اور شرائط۔ اللہ رب العالمین نے دوستو بے شمار نعمتیں ہیں ہم پر اور آپ پر اپنی کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میرے بندو، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمہارے اوپر جو ہیں ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی میرے بھائیوں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے ہمیں ڈھانپ لیا ہے۔ وہی جو اللہ رب العالمین بے شمار نعمتیں اور رحمتیں ہم پر کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جنت میں، اللہ رب العالمین حکم دیا تمام فرشتوں کو آدم کا سجدہ کرو، تو سبوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ سب کو داستان معلوم ہے، انکار کر دیا اس نے۔ اللہ نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد، جس ذات کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کا سجدہ کرنے سے کس چیز نے تجھے منع کیا؟ کیا چیز رکاوٹ تھی؟ تو بدبخت کہتا ہے انا خیر منہ، اللہ آپ نے انصاف سے کام لے لیا، نعوذ باللہ من ذالک، انا خیر منہ، ہم آدم سے افضل ہیں۔ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ آپ آدم کو اور فرشتوں کو حکم دیتے کہ ہمارا سجدہ کرے، لیکن آپ نے ہم کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کریں، حالانکہ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر اور اچھا ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کے مقابلے مٹی کی کیا حیثیت ہے؟ بہرحال اللہ رب العالمین فرمایا بدبخت جنت سے نکل جا۔ جب جنت سے نکل جانے کو حکم دیا تو ابلیس نے کہا رب العالمین فانظرنی الی یوم یبعثون، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، نکل جاؤں گا، لیکن میری ایک فریاد سن لے۔ ارحم الراحمین نے بتایا کیا تو مانگتا ہے مانگ۔ اس نے کہا فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ جب تک قیامت نہ آئے مجھے موت نہیں دینا۔ ابلیس اللہ تعالیٰ فریاد کر رہا ہے کہ ملک الموت کو کہہ دیں ہماری زندگی اتنی لمبی کر دے کہ جب تک قیامت کا سور نہ پھونکا جائے تب تک مجھے موت نہ آئے۔ اللہ نے فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، ہم نے تیری فریاد سن لی اور قیامت تک کے لیے تجھے مہلت دے دیا۔ ٹھیک ہے نا، قرآنی آیات ہے، مہلت مل گئی۔ جب مہلت مل گئی تو کہا اچھا ٹھیک ہے، اب میں بتاؤں گا آدم کو اس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا، میں تمہیں بتاؤں گا لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ان کو ہم سامنے سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، چاروں طرف سے گھیر کر کے ان سے ہم گناہ کروائیں گے،
اور ان میں سے کسی کو جنت میں جانے نہیں دیں گے۔ اب اپنا رنگ دکھلایا، رب العالمین نے فرمایا جا تجھے میں نے مہلت دے دی، لیکن میرے مخلص بندے جو ہوں گے ان پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا اچھا تو ان کو گمراہ کرے گا، تو ان سے برائی کرائے گا، ہم نے توبہ اور استغفار کا دروازہ کھول رکھا ہے، جب بھی یہ تیرے وجہ سے گناہ کریں گے اور اللہ میرا ڈر خوف پیدا ہوا، اگر توبہ استغفار کریں گے تو ہم ان کی سارے گناہوں کو معاف کر کے تیری محنت کو برباد کر دیں گے۔ اللہ اکبر، بدبخت پھر بھی کہتا ہے تو اللہ ہم ایسا کریں گے کہ ایک مرتبہ معاف کر دے گا تو ہم 10 مرتبہ ان سے اور گناہ کروائیں گے۔ سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث، ہم پیچھا نہیں چھوڑیں، ایک مرتبہ معاف کر دے گا نا، 2 مرتبہ معاف کرے گا، 3 مرتبہ کے بعد کون معاف کرتا ہے؟ آپ بھی کہتے ہوں گے بھائی 3 مرتبہ معاف کیا اور 4تھی مرتبہ کوئی چانس نہیں ہے معاف کرنے کا، تو ابلیس کم وقت سوچا کہ 1 مرتبہ معاف کریں گے، 2 مرتبہ ہم تو ان کو زندگی بھر گناہ کروائیں گے۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم ان کو گناہ سے روک دیں گے، ان کو معاف کر دیں گے، گناہ کروائیں گے، توبہ کا موقع ہی نہیں دیں گے۔ اللہ بدبخت سن لے کان کھول کر کے، میرے بندوں سے تو گناہ کرواتا رہے گا اور میرے بندے مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے تو میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ اگر روح قبضہ کرنے کے پہلے بھی تیرے فندے میں پھنسنے والے میرے بندوں کو احساس ہوا توبہ کر لیں گے تو روح قبض ہونے سے پہلے بھی ان کی توبہ قبول کر کے معاف کر دیں گے۔ جب اس طرح سے اللہ نے کیا تو بے صاحب جیسے ماتم کرتے ہیں لوگ ہائے حسین ہائے حسین، اب ابلیس اپنے چہروں کو پیٹنے لگا، یا ویلتی ہائے ہماری بربادی، میرا تو بیڑا غرق کر دیا رب نے توبہ کا دروازہ کھول کر کے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت توبہ استغفار کا دروازہ کھلا رکھنا۔ اسی لیے میرے بھائیوں نبی علیہ السلام کے سامنے کفار مکہ آئے اور آنے کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں تو میری ایک فریاد سنیں اور پوری کر دیں، ہم لوگ ایمان لا لیں گے۔ کیا ہے؟ اللہ سے فرمایا بتاؤ؟ کہا کہ یہ صفا پہاڑی کو اللہ سونے کی بنا دیں، ہم مالدار ہو جائیں گے اور آپ جو کہیں گے ہم اس کو سنیں گے۔ یعنی اللہ کے لیے ایمان نہیں لائیں گے، کس کے لیے؟ مال کے لیے آئیں گے۔ تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہو رہے، اللہ تیرا کرم ہے، میری امت کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ 7 زمین آسمان اتنی ساری مخلوقات تو نے پیدا کیا، اتنا بڑا سونے کا پہاڑ یہ ہے صفا، اس کو سونا کا بنا دینا تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ سونے کا بنا دے تاکہ میری امت ایک ہی دن میں کلمہ پڑھ کے سارے مسلمان ہو جائیں۔ پیارے نبی نے مستدرک حاکم کی روایت، پیارے نبی نے جب فریاد کیا تو اللہ نے فرمایا اے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لیں، 2 راستے آپ کے سامنے۔ نمبر 1، اگر آپ چاہیں تو میں ابھی منٹوں میں سونے کا یہ پہاڑ سونے کا بنا دیتا ہوں، لیکن پھر بھی اگر یہ ایمان نہ لائے، شرط رکھ رہے ہیں سونا کا صفا پہاڑ سونے کا بن گیا، ایمان لانے گے، اگر سونے کا پہاڑ بن جانے کے بعد پھر یہ ایمان نہ لائیں تو پھر 1 منٹ نہیں چھوڑوں گا، پوری قوم کو ہم تباہ برباد کر کے ختم کر دیں گے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے ان کو انکار کرنے دیں، کفر کرنے دیں، شرک کرنے دیں، ظلم کرتے دیں، لیکن ان کے لیے ہم نے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب بھی توبہ استغفار کر کے ایمان لائیں گے ان کے ایمان کو قبول کر لیں گے۔ یہ 2 راستے۔ اب آپ بتائیں آپ کا کیا فیصلہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ سے فرمایا رب العالمین یہی توبہ کا دروازہ میری امت کے لیے کھلا رکھے، ان کو چھوڑ دے ایمان لائیں گے کبھی، لیکن ابھی توبہ کا دروازہ بند نہ کریں، میری امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دوستو گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا ایک بڑا دروازہ اللہ نے توبہ استغفار کھلا رکھا ہے، اور یہ توبہ کا دروازہ اس کے بند ہونے کے 2 وقت ہیں، ان کو یاد رکھیں۔ نمبر 1، انسان کے لیے توبہ کا استغفار کا دروازہ کھلا ہے
جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن اللہ توبہ کا دروازہ بند۔ اب کوئی ایمان لائے، کوئی بے نمازی توبہ استغفار کرے، کوئی شراب خور توبہ کرے، اب چونکہ توبہ کا دروازہ اللہ نے پوری کائنات کے لیے بند کر دیا ہے، اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2 جو بہت سمجھنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہر آدمی جب تک اپنی موت کو نہ دیکھ لے، ایک تو سب کے لیے ہے اور ایک موت انسان سے اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ جب تک موت نہ نظر آئے، جب تک انسان کو موت نہیں آ رہی ہے، فرشتہ نہیں دیکھا کہ موت کے حالات اس کے سامنے نہیں آئے، اگر وہ توبہ کر لے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ لیکن اگر موت آ گئی، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، بہت توبہ کریں گے لیکن اب توبہ قبول نہیں کیا رہے گا۔ 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت، رب العالمین نے ارشاد فرمایا فرعون کو 40 سال تک 50-60 سال تک توبہ کی دعوت دی گئی، لیکن کفر و شرک سے توبہ کر کے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اور جب مچھلی دریا میں غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، کہتا آمنت باللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ ہم سمجھ گئے کہ اسلامی دین حق ہے، ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اب چلانے لگا کب؟ جب موت سامنے آ گئی۔ اللہ اکبر۔ سنن ترمذی کی روایت، اللہ رسول فرماتے ہیں جبرائیل ہمارے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ وہ منظر آپ دیکھے ہوتے کب؟ کون؟ جب فرعون ایمان لا رہا تھا، رو رو کر کے توبہ کر رہا تھا، اور میں سمندر کا کیچڑ لے کر کے دریا اس کے منہ میں ٹھوس رہا تھا کہ کم وقت کی توبہ کہیں قبول نہ کر لے۔ مجھے اتنا رحم ڈر لاحق ہوا، ایسی تو رو رو کے توبہ کر رہا تھا کہ میں سوچا کہیں ایسا نہ ہو توبہ قبول کر لے، زندگی بھر مسلمانوں کو ستایا، کم وقت جنت میں جائے گا۔ میں نہیں چاہتا تھا بدبخت کی توبہ قبول ہو، تو میں کیچڑ اٹھا کر کم وقت کے منہ میں ٹھوس رہا تھا۔ لیکن اتنے میں اللہ نے آواز لگائی، الآن فرعون اب تو ایمان لاتا ہے، موت کو دیکھ لینے کے بعد اب تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے۔ یہ نہیں پتا مسجد کے باہر نکلنے کے پہلے کس کو موت آ جائے، اسی لیے ہر وقت توبہ استغفار ہونا چاہیے۔ اسی لیے موضوع رکھا گیا ہے استغفار کے شرائط اور اس کے اسباب جو ہیں۔ تو دوستو دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو خوب کثرت سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ہم نے حکم دیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگو ذرا جلدی کر لو، کس کی؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، رب نے مغفرت اور بخشش کے لیے جو دروازہ کھلا رکھا ہے، ذرا مغفرت کرانے میں جلدی کر لو، اور مغفرت کے بعد ہی تمہیں جنت ملے گی، اور وہ جنت جس کی لمبائی چوڑائی 7 زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے، اس کو حاصل کرنے کی ابھی پھر فور جلدی کر لو، کل پر نہ ٹالو۔ میرے بھائی یہ پتہ نہیں کب انسان کے لیے دروازہ بند ہو جائیں۔ آج سینکڑوں نہیں ہزاروں آدمی ایسے ہیں، کھاتے کھاتے اٹیک ہوا، بےحوش، سالوں گزر گئے، ہاسپٹل میں بے ہوش پڑا ہوا ہے، توبہ کرنے کا موقع ہی نہ لگ سکا۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو بڑا موقع دیا ہے، ایک تو زبان سے خوب کثرت سے توبہ استغفار کریں، خوب توبہ استغفار کریں۔ نبی علیہ السلام دن بھر میں سینکڑوں مرتبہ توبہ استغفار کر ڈالتے تھے۔ ہمیں بھی چاہے خوب کثرت سے استغفر اللہ توبہ استغفار خوب کثرت سے کرتے رہیں۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے بہت سارے ایسے اعمال ہمارے لیے مقرر کیے ہیں کہ جب ان اعمال کو اپنائیں گے تو ان اعمال کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور یہ بہت سارے اعمال ہیں ایسے۔ یہ رب العالمین کا احسان ہے کہ آپ فلاں عمل کریں، اللہ ثواب بھی دیتا ہے اور ساتھ میں گناہوں کی
مغفرت بھی کر دیتا ہے۔ ہمیں ان اعمال کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے جن اعمال کی برکت سے ہمارے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ ان میں سے چند کا تذکرہ کرتے ہیں مثال کے طور پر۔ نمبر 1، ہمارے سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا خیال ہے اذان سنتے ہیں نا روزانہ؟ اذان سنتے ہیں نا؟ اذان سنتے ہیں نا؟ اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت، اللہ اکبر، رب کا کرم ہمارے لیے اس مغفرت کا کتنے دروازے اللہ نے کھلا رکھا ہے، کتنی آسانیاں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان اذا سمع الاذان، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آدمی احساس کر لے ہاں ہمیں اذان پکاری جا رہی، کافروں کے لیے، ہندوؤں کے لیے اذان نہیں دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کلمہ پڑھنے والوں کو یاد کرایا جا رہا ہے۔ تمہارے کاروبار سے، تمہاری نیند سے، تمہارے بزنس سے، دنیا کی تمہاری ساری چیزوں سے اللہ کی ذات بڑی ہے۔ اب دنیا چھوڑو، اب نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ رسول فرماتے ہیں جب مؤذن اذان دینے لگتا ہے اور مومن یہ احساس کرے کہ ہاں یہ اذان ہم کے ذریعے ہم کو بلایا جا رہا ہے، ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، کسی اور کو نہیں، ہم چل رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، ہم کو کہا جا رہا ہے آؤ نماز کے لیے۔ اس نے بھی کہا اللہ اکبر، انشاءاللہ آ رہے ہیں، ہمیں بھی کہتا اللہ اکبر۔ جب کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو مومن کیا کہتا ہے نمازی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب پورے کلمے۔ جب کہتا ہے حی علی الصلاۃ، ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ آئیں گے تو، لیکن جب آپ توفیق دیں گے، قوت دیں گے، تبھی اللہ مدد کریں۔ اور بے نمازی کیا کہ نہیں نہیں میں نہیں آؤں گا، کون سی مغفرت ہوگی بھائی؟ بے نمازی کہتا ہے نہیں نہیں، یہی کہتا ہے نا 5 وقت اذان سنو، ہم نہیں آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، یہاں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، اللہ اکبر، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان پورے اذان کا جواب دیا، پورے اذان کا جواب دیا، اور اذان دینے کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا پڑھا، اور کہتا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی۔ اللہ صرف فرماتے جیسے اذان سننے کے بعد بندے نے یہ دعا پڑھی، اذان کا یہ احساس کیا ہم کو بلایا جا رہا ہے، اور ہر کلمے کا جواب دیا، اور اذان ختم ہونے کے بعد اس دعا کو پڑھ لیا، غفر لہ ذنبہ، اس سے اذان سے پہلے جتنے گناہ شیطان نے کروایا تھا، رب نے اذان کی دعا کی برکت سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کیا آپ چاہتے؟ ہم تو مائل بکرم کوئی شائل نہیں، اذان سنتے ہی آدمی دوڑتا ہے نماز وضو کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے دوڑا نا، وضو کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو انسان اذان سنتا ہے، وضو کرتا ہے، اذان سنا، نماز کی نیت سے وضو کرتا ہے، اچھی طرح سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو یہ استغفار ہو رہا ہے، یہ مغفرت ہو رہی ہے۔ کتنے مسلمان بازو میں بیٹھ کر اذان سنتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھنا، یہ دعا بھی نہیں پڑھتے۔ انسان اللہ سے فرماتے ہیں وضو کرنے کے بعد جب یہ دعا پڑھ لیا، کیا دعا پڑھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ اکبر، نہیں اللہم اجعلنی من التوابین، وضو کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے فرماتے فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ نے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیا۔ دوستو ہم تو مائل بھی کرم کوئی سائل ہی نہیں، یہ اعمال ہیں جس کے ذریعے انسان کے گناہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کرتا ہے۔
جو اعمال اللہ نے مقرر کیا ہے ہمارے گناہوں کی مغفرت کے بخشش کے لیے، انہیں ایک بڑی نعمت 3 اعمال ہیں، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح حدیث کی روایت، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ ماہ رمضان کا روزہ ہے۔ جس نے ایمان اور احتساب، اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اللہ فرماتے ہیں اس کے پچھلی زندگی کے سال بھر کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ نمبر 2، من قام رمضان، جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، قیام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچو، یہ تراویح اگر اس نیت سے ہم پڑھیں کہ بھائی 8 رکعت تو پڑھنی ہے، امام سے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، پون گھنٹہ لگ جائے گا، 1 گھنٹہ لگے گا، گھنٹہ 1 لگائیں گے، خدا پچھلی ساری 60 سال کے ہم ہو گئے تو پورے 60 سال کے گناہ اللہ معاف کریں گے۔ 1 گھنٹے کی عبادت کی برکت سے آپ کے گناہ کتنے سال کے؟ 60 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اتنا بڑا کرم اور کون کر سکتا ہے آپ کے ساتھ؟ نمبر 3، من قام لیلۃ القدر، جو انسان لیلۃ القدر کا قیام کر لے، اپنے کاروبار دنیاوی چیزوں کو سمیٹ کر کے اپنے گھر میں بیٹھ گیا اور لیلۃ القدر کا قیام کر رہا ہے، یعنی دعائیں پڑھ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، نیک کام میں رات گزار دیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ایک تو 80 مہینوں کی عبادت سے بہتر ثواب ملا، 80 تقریباً کہتے ہیں 83 یا 84 سال کی عبادت کے برابر 1 رات کی عبادت۔ یہ سب اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ نے اتنے اجر و ثواب سے بھی نوازا اور پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ اسی لیے دوستو، ہمیں چاہیے کہ وہ اعمال جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کرتا ہے ان کو ہم غنیمت سمجھیں، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا میرے بھائیوں، کوتاہی لاپرواہی کیے، تو اتنا ہی زیادہ اللہ نقصان بھی ناراض بھی ہوتا ہے۔ اللہ آپ کے ساتھ اتنا کریں، اتنی آسانی کریں، پھر بھی آپ اپنے آپ کو اپنی مغفرت نہ کرائیں تو رب اس سے بہت ہی زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ بس ایک حدیث مسند حاکم، مستدرک حاکم، مسند، ان تمام کتب کی حدیث ہے، اسی حدیث کو سنیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آپ نے فرمایا رغم انفہ، اس شخص نے ناک کٹا دیا۔ کیا مطلب؟ ناک کٹا، اپنی بڑی توہین اور بہت بربادی کر لی، اس کی ناک کٹ یعنی برباد ہو گیا، اللہ رسول کی بد دعا۔ رغم انفہ، وہ شخص برباد ہو گیا، 3 مرتبہ اللہ کے رسول بد دعا دیں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کون ہے؟ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، فرعون ہے، نمرود، کون ہے؟ آن فرمائے نہیں، میرا امتی ہے۔ کوئی ابو جہل، ابو لہب، فرعون اور نمرود نہیں ہے، وہ میرا امتی ہے۔ اللہ رسول آپ کا امتی؟ اور اس کا بیڑا گرک ہوا، ستیاناش ہو گیا، بیڑا گرک ہوا، تباہ ہوا ہے، 3 مرتبہ بد دعا دے، آپ کا اپنا امتی؟ آن فرمائے کیا کروں، اللہ کا یہی پیغام ہے۔ کون ہے؟ الذی ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اللہ نے صحت اور عافیت کے ساتھ ایک رمضان دیا، 30 دن یا 30 راتیں یا 29 دن اور 29
راتیں، پورا 1 مہینہ ملا، پھر بھی بدبخت توبہ استغفار اور رمضان کی برکت سے اپنی مغفرت نہ کرا لیا۔ کیوں ہم بد دعا کے مستحق ہو؟ رغم انفہ، رغم انفہ، رغم انفہ، اس نے اپنی ناک کٹا دی، توہین، ذلیل اور خوار ہو گیا، تباہ برباد ہو گیا۔ کون؟ وہ انسان جس کو اللہ نے صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان دیا، لیکن رمضان سے فائدہ نہ اٹھایا، بزنس میں، کاروبار میں، کھیل کود میں، لہو و لعب میں، لاپرواہی میں 30 دن اور 30 راتیں اوپر سے گزر گئیں اور اس کی مغفرت نہیں ہو سکی اور جہنم سے آزاد نہ کرایا گیا۔ اللہ رب العالمین اس کے برباد و تباہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا، آپ تو خاموش ہو گئے، پھر فرمایا رغم انفہ، رغم انفہ، رغم انفہ۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اس کا ستیہ ناش ہو گیا، تباہ برباد ہو گیا، جس کو آپ کہتے ہیں خانہ خراب، بیڑا غرق ہو گیا، اس کا کسی کام کا نہ رہ گیا۔ اللہ رسول کون بڑا کافر ہے؟ اور فرمایا نہیں، ہمارا وہ امتی جس کے ماں باپ دونوں ہوں، ذرا غور سے سنیں، اپنے دونوں ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ پایا، فلم یدخلہ الجنہ، اور ماں باپ کی خدمت کر کے، ماں باپ کی خدمت کرنے کے وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا، تو ایسی اولاد، ایسے بیٹے نے اپنا بیڑا گر برباد ہوا۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول ہلاکت اور بربادی کی بد دعا کی۔ اللہ اکبر۔ کیوں میرے بھائی؟ سنا ہوگا جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ ایک دروازہ ہے بر الوالدین، ماں باپ کی فرما برداری والا گیٹ۔ کیا مطلب ہے؟ نصیب والا تھا، ان لوگوں سے پوچھو جن کی آنکھوں نے نہ ماں کو دیکھا نہ باپ کو دیکھا۔ کتنی آنکھیں ایسی ہیں جنہوں نے آنکھوں سے باپ کو دیکھا، ماں کو نہ دیکھا، اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کو دیکھا، باپ کو نہیں دیکھا۔ لیکن کتنے خوش نصیب ہیں کہ دونوں نصیب ہوں، دونوں کو دیکھیں، موجود ہوں، لیکن پھر بھی دونوں کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ احسان و سلوک کر کے، ان کا دل خوش کر کے، ان کو راضی کر کے جنت کا دروازہ اپنے لیے نہ کھلایا، تو رغم انفہ، ایسی اولاد کے بارے میں اللہ سے اس نے اپنی ناک کٹا دی، تباہ اور برباد ہو گیا۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیوں؟ ایک صحابی آئے عبداللہ بن عباس کے پاس، کہنے گے انی اصبت ذنبا عظیما فہل لی من توبہ، میں نے بہت بڑا گناہ کر ڈالا ہے، کیا میرے بھی گناہ کی توبہ ہوگی؟ ذرا غور سے سنیں۔ عبداللہ بن عباس منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، آدمی دوڑا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے یا عبداللہ، اللہ کے رسول کے چچا داد بھائی، آپ وقت کے بڑے عالم ہیں، انی اصبت ذنبا عظیما، میں نے بہت بڑا گناہ کر ڈالا، فہل لی من توبہ، کیا ایسے گنہگار کی بھی توبہ اللہ قبول کرے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں اتنے بڑے گناہ کی توبہ نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ بن عباس نے کیا پوچھا؟ فہل لی من فہل لک ام، تیری ماں زندہ ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبداللہ، باپ تو پہلے ہی چلا گیا تھا، ماں تھی وہ بھی دنیا سے چلی گئی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، جہنم کے علاوہ کوئی تیرا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ماں زندہ ہوتی، ماں کی خدمت کرتا، تو ماں کی خدمت سے اتنا بڑا گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ کتنی بدبختی ہوگی کہ اپنے ماں باپ کو زندہ پائے اور پھر جنت میں نہ چلا جائے۔ رونے لگا۔ پھر عبداللہ بن عباس نے پوچھا اچھا چل ماں تو نہیں ہے، خالہ ہے، ماں کی بہن ہے؟ کہا ہاں، ساری خالائیں دنیا سے جاتی، ایک خالہ زندہ ہے۔ کہا جا فبر رہا، ماں سمجھ کر کے ماں کی بہن کی خدمت کر، اس کی خدمت سے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟
وہ شخص اس نے ناک کٹا دی، وہ برباد و تباہ ہو گیا۔ جس انسان کو ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک ملا، فلم یدخلہ الجنہ، پھر بھی ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ میرے بھائیوں، کتنے ساتھی ایسے ہو، اللہ کا فضل و کرم ہے، رمضان بھی صحت اور عافیت کے ساتھ نصیب، اور ماں باپ بھی دونوں گھر میں نہیں، یہاں نہیں، آپ کے وطن میں موجود ہوں گے۔ ابھی غریبت سمجھو کہ جنت کے 2 دروازے زندہ ہیں، موجود ہے۔ نمبر 3، اور یہ بھی یاد رکھیں، اگر ماں باپ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے دوستو، صحیح ابن خزیمہ کی روایت، ابن حبان کی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص دوڑا ہوا آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت زکاۃ مالی وصمت رمضان وقمتہ فممن انا، یا رسول اللہ آپ بتائیں میں چند اعمال کرتا ہوں۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، توحید کا اقرار ہے۔ نمبر 2 ان محمد رسول اللہ، اور آپ کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں۔ نمبر 3 وصلیت الصلوات الخمس، 5 وقتہ نماز کبھی نہیں چھوڑتا، بڑی پابندی کرتا ہوں۔ نمبر 4 وادیت زکاۃ مالی، میں اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالتا ہوں۔ نمبر 5 اور 6 وصمت رمضان وقمتہ، ماہ رمضان کا روزہ بھی رکھتا ہوں اور ماہ رمضان میں تراویح کی نماز بھی پڑھتا ہوں۔ تھوڑا بتائیے فممن انا، یہ سارے اعمال کرتا ہوں، میں مرنے کے بعد کن کے ساتھ رہوں گا؟ اللہ رسول نے فرمایا انت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جا، اگر اپنے دعوے میں سچا ہے، توحید بھی درست ہے، رسالت پر ایمان ہے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور تراویح کی نماز بھی پڑھتا ہے، اگر یہ سارے اعمال کرتا ہے تو سن لے، تیرا قیامت کے جنت میں تجھے نبیوں کے ساتھ رکھے گا، صدیقین کے ساتھ رکھے گا، شہداء کے ساتھ رکھے گا، صالحین کے ساتھ رکھے گا۔ بڑا خوش ہوگا، دل باغ السلام علیکم، بس اٹھاؤ، مجلس سے جانے لگا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا ہوا تھا، اللہ صرف علیہ بہ، اس کو پھر بلا کر کے لاؤ۔ دوڑا ہوا گیا، چلیے آپ کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، آیا، ہم نے کیا سوال کیا؟ ہم نے یہ سوال کیا، تو میں نے کیا جواب دیا؟ ارے آپ نے دل باغ کر دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہہ دیا کہ یہ اگر 5 اعمال کرتا رہے گا، 6 اعمال، تو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالح کے ساتھ جنت میں۔ اتنی بڑی خوش نصیبی کہ آپ کے ساتھ ابو بکر بیٹھے، ان کے ساتھ جنت میں رہوں، عمر کے ساتھ جنت میں رہوں گا، اتنی بڑی بشارت۔ آپ فرمایا ہاں صحیح ہے، دیکھ ورنہ سوا اس بڑی، آپ نے اپنے دونوں انگلیاں ایسی ملائی، کہا دیکھ میری جیسے دونوں انگلیاں ملی ہیں، ایسے ہی جنت، اگر یہ اعمال کرتا رہا، یہ روزے نماز زکوٰۃ، تو یہ جیسے میری دونوں انگلیاں مل کے ایسے ہی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ مل کر کرے، کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ اور دل باغ ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا ما لم تعق والدی، یہ سارے 5 نیکیاں تجھے جنت میں داخل کریں گی، بشرطے کہ تو نے ماں باپ کا دل نہ دکھایا۔ اگر تو نے ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کو تو نے ستایا، تو یہ تیری کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کیا نجات نہیں دلوا سکے گی۔ میرے بھائی موقع ہے مغفرت بخشش کرانے کا۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا رغم انفہ، اس شخص کا بیڑا غرق ہو گیا، تباہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، خاک مل گیا، رسوائی ذلت دنیا میں، قبر میں، حشر میں۔ صحابہ کرام پوچھے رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا کہ من ذکرت عندہ، جس کے سامنے میرا نام آئے اور پھر میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ اللہ اکبر، گیا کام سے۔ اگر آپ درود پڑھ دیتے تو 10 مرتبہ اللہ درود بھیجتا، فرشتے آپ پر درود نازل کرتے، اور پھر کیا ہوتا؟ اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی شفاعت ہم کو نصیب ہو جاتی۔ تو دوستو یہ ہمارے سامنے مغفرت اور بخشش کے
دروازے کھلے ہوئے ہیں ابھی جب تک کہ موت نہ آئے. رمضان بھی ہے, قیام بھی ہے, لیلۃ القدر بھی ہے, 5 وقتہ نماز بھی ہے, اور سب سے بڑی چیز ہمارے سامنے ماں باپ موجود ہیں, ساری چیزیں بھی موجود ہیں, لیکن ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک آیت اور پیش کر کے بات ہم ختم کر دیتے ہیں. رب توبہ کے شرائط کیا ہیں, استغفار کے شرائط کیا ہیں, کیا ہیں؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. کتنے ہیں یہ؟ 4 شرطوں کے ساتھ آپ توبہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کر لے گا. کیا ہے؟ سورۃ طٰہٰ کی آیت وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. نمبر 1 لمن تابا, جو برائیاں آج تک کر رہا تھا اب اس برائی کو چھوڑ دے. پہلے بھی نماز نہیں پڑھ رہا تھا, رمضان میں نمازی بن گیا اور رمضان کے بعد پھر نماز چھوڑنے کا ارادہ ہے, تو رمضان سے کوئی مغفرت بخشش نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کی نیت درست نہیں ہے. آئی بات سمجھے؟ نیت درست نہیں. کیوں؟ ابھی بھی 1 مہینہ پڑھے گا, 11 مہینے چھٹی کرے گا, پورے 11 مہینے فلمیں دیکھے گا چینل بدل بدل کر کے, اور 1 مہینے میں 1 ختم قرآن دیکھے گا. یار پیٹ کے لیے 11 مہینے ڈیوٹی تو 1 مہینے کی چھٹی, اور جنت کے لیے 11 مہینے کی چھٹی, 1 مہینے کی چھٹی. کون سی عقل ہے ہماری؟ دن رند کے رند رہے ہاتھ جنت بھی نہ گئی. میرے بھائیو توبہ کرو. انی لغفار, میں بخشش کرنے والا ہوں. کون؟ لمن تابا, جو صدق کے دل سے توبہ واپس لوٹ, یعنی برائی کے راستے سے نیکی کی طرف آ جائے. وآمنا, اور ایمان اور تصدیق اور یقین رکھے اللہ تعالیٰ کی توحید پر. لمن تابا آمنا وعمل صالحا, برائیاں کرتا تھا اب نیک عمل کرنے والا ہو جائے. وعمل, اور عمل صالح کرنے والا ہو جائے. ثم اهتدى, پھر رمضان کے بعد بھی دین پر قائم رہے. رمضان کے بعد پھر بھی دین پر. ثم اهتدى, ثم اس کے بعد, یعنی رمضان کے بعد بھی ہدایت پر وہ قائم رہے. مسجد کو آباد کرے, قرآن سے جڑا رہے, توبہ برائیوں سے توبہ کرے, نیک کام کرتا رہے. ثم اهتدى, یہ 4 شرطیں ہیں. یہ 4 شرطیں ہوگی تو ہماری توبہ بھی قبول, استغفار بھی قبول, اور رمضان بھی قبول ہوگا, قیام بھی اور صیام بھی. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو یہ ہے چند باتیں ہم نے رکھی آپ کے سامنے توبہ استغفار کے متعلق, اور اس کے شرائط بیان کیے ہیں کہ ہم برائی کو چھوڑیں, آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو, اور آئندہ ہم اپنی اصلاح کریں, نیک راستے پر آ جائیں. تو یہ توبہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور دعا کرو اللہ ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے کہ ماہ رمضان میں جن کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے اور بخشا جا رہا ہے, اور رمضان سے جو محروم رہ گیا سال بھر محروم رہے گا. اللہ سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. پھر آخر میں ہم اللہ کے شکر گزار اور حکومت دبئی اور دائرہ شؤون اسلامیہ کے شکر گزار ہیں, اور آپ لوگوں کے بھی, ہم سب لوگوں کو یہ موقع ملا. اللہ تعالیٰ اس مجلس قبول فرمائے انشاءاللہ. ابھی کوئی اور یہاں مسجد ہے 14 تاریخ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.